پہلی دولت رسول اللہ کے قدموں میں ڈلنے والے 20,000 دینار کی شکل میں ابو بکر صدیق ہے۔ دوسری بات، حضور کی فضائل پر سب سے پہلے جس نے علل اعلان تقریر کی ہے، حضور کی فضائل پر سب سے پہلے جس نے سب سے پہلی تقریر کی ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ واقعہ یوں ہوتا ہے کہ صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ نے بہت عرب والوں کو، مکے والوں کو بلایا، آتے نہیں، آج میں ان کے سامنے تقریر کروں گا۔ حضور اور چند صحابہ آئے، اللہ اکبر، آنے کے بعد کیا ہوا، بلکہ ابھی حضرت فاروق اعظم بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بہت مختصر سی جماعت مسلمان ہوئی تھی۔ صدیق اکبر آئے، حضور علیہ السلام کی کعبے کی دیوار سے حضور کی پیٹ لگا دی اور حضور کے برابر کھڑے ہو کر کہتے ہیں لوگوں یہ تمہیں جنت کی طرف بلاتے، تم ان کی مخالفت کرتے ہو، ان کی شان یہ ہے، ان کی شان یہ، ان کی شان یہ۔ آج نبی کی فضیلت بیان کرنا آسان ہے، نبی کی فضیلت بیان کرو، کرسی ملتی ہے، اسٹیج ملتا ہے، نعرے ملتے ہیں، لفافے ملتے ہیں، دعوتیں ملتی ہے، بڑی بڑی کاروں میں سفر ملتا ہے، ٹرینوں اور پلینوں میں سفر ملتا ہے۔ حضور کے ذکر سے اتنے فائدے ہوتے ہیں، تو آج حضور کے فضائل بیان کرنے والے غرور کرتے کہ ہم کر رہے ہیں۔ صدیق اکبر کو نذرانے میں کیا ملا؟ جب ابو بکر سب سے پہلے تقریر نبی کی، امت کا سب سے پہلا خطیب جس نے نبی کے فضائل علل اعلان صحن کعبہ میں پڑھے ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ صدیق نے جب فضائل مصطفیٰ پڑھے تو چاروں طرف سے کفار مکہ ٹوٹ پڑے اور صدیق اکبر کو اتنا مارا، صحابہ کرام نے جلدی سے حضور علیہ السلام کو اپنے جلو میں لیا، حالانکہ حضور کو بھی صدمہ پہنچا، حضور کو بھی زخمی کیا، لیکن جلدی سے صحابہ کرام حضور کو لے کر نکلے۔ صدیق اکبر کو اتنا مارا کہ مردہ سمجھ کے چھوڑ کے بھاگ گئے۔ یہ صدیق اکبر کا جو قبیلہ تھا، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو مر گیا، تو ہلکی سی سانس چل رہی تھی، وہ کھڑے ہو گئے لے جا کر کے گھر چارپائی کے کنارے کہ یہ مر جائے تو پھر ہم جنگ کریں، اور اگر زندہ ہو جائے تو پھر سوچے کہ کرنا کیا ہے۔ 3 دن تک صدیق اکبر کو ہوش نہیں آیا۔ یہ حضور کی فضیلت بیان کرنے کا صلہ تھا صدیق اکبر کی۔ جو لوگ اس دور میں صدیق اکبر کو گالیاں دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ وہ تو خلافت کے لیے آ گئے تھے، وہ تو لالچ کے لیے آ گئے تھے، وہ تو اقتدار کے لیے جس وقت انہوں نے کلمہ پڑھا میرے عزیز، اس وقت تو خلافت کا تصور بھی کوئی نہیں تھا، اس لیے کہ کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ مٹھی بھر مسلمان زمانے پر غالب آ جائے گا۔ وہاں تو قرآن پڑھنے پہ پابندی تھی، رسول اللہ اپنے گھر میں رہ نہیں سکتے تھے۔ میری قوم کے جوانوں، جو آج تم شراب کی اڈوں کو آباد کرتے ہو، مسجدوں کو ویران کرتے ہو، داڑیاں منڈا کے گٹروں میں پھینکتے ہو، عورتوں پہ بدنظری کرتے ہو، دین کو تم نے پیٹ کے پیچھے ڈال دیا ہے، تم کو اپنے نبی کی یہ قربانی یاد ہونی چاہیے کہ دین کے لیے رسول اللہ اپنے گھر میں بھی نہیں رہ سکتے تھے۔ حضور اپنے گھر سے نکل کر کفار مکہ کی اظہارثانیوں کی بنیاد پر دار ارقم میں جا کر کے حضور رہتے ہیں، اور وہاں جب صحابہ جاتے ہیں تو گھٹنوں کے بل چل کے جاتے ہیں۔ اتنی تکلیف سے اسلام پھیلا ہے، اتنی آسانی سے نہیں پھیلا۔ تو ان دنوں حضور علیہ السلام دار ارقم میں بھی رہے، اپنا گھر چھوڑ کر رہے۔ سرکار نے اپنا گھر چھوڑا، دین کے لیے اتنی قربانی دی، اور آج ہم دین کے لیے کوئی قربانی دینا نہیں چاہتے۔ اور صحابہ نے قربانی دی جن پر آج وہ لڑکے کرٹیسائز کرتے ہیں، نکتہ چینی کرتے ہیں، ٹپنی کرتے ہیں، جن کو استنجا کے طریقے نہیں پتا۔ وہ اہل بیت کی عظمتیں متعین کریں گے، وہ صحابہ کی عظمتیں متعین کریں گے، وہ اولیاء کی عظمت متعین کریں گے؟ نہیں، اپنا کام ہی یہ نہیں ہے۔ جتنی اپنی حیثیت ہے اتنی ہمیں بات کرنی چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو عرض یہ کر رہا تھا، 3 دن تک صدیق اکبر کو ہوش نہیں آیا۔ اٹھا کر کے دیکھیں آپ، سرکار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سوانح عمری لکھنے والوں نے اس واقعے کو اکثر لوگوں نے لکھا، سب اپنے پرائے سب نے لکھا۔ 3 دن تک ہوش نہیں آیا، لوگ آتے جاتے خیریت پوچھتے رہتے۔ دن کے وقت صدیق اکبر کی چارپائی کے آس پاس ان کے رشتہ دار کھڑے رہتے۔ جیسے آنکھ کھلی، خاندان والے خوش ہو گئے، پوچھا کیسے ہو؟ کچھ کہنے کی بجائے انہوں نے خود ہی سوال کر دیا، میرا محبوب کیسا ہے؟ وہ سب کو غصہ آیا، ہم تو اس کے لیے، یہ کسی اور کے لیے مر رہا ہے، چھوڑو اس کو۔ سب چلے گئے۔ ماں ہوتی ہے، ماں بیٹھی رہی۔ ماں نے کہا بیٹا 3 دن ہو گئے، کچھ کھایا پیا نہیں، میں دودھ لاتی ہوں۔ کہا امی اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا جب تک اپنے محبوب کا دیدار نہ کر لوں، اپنے حبیب کی زیارت نہ کر لوں۔ کہا تیرا محبوب کدھر ہے؟ مجھے کچھ نہیں خبر بیٹا۔ تو کہا کہ جاؤ عمر کی بہن ام جمیل بنت خطاب کو بلا لاؤ۔ وہ آئیں، پوچھا حضور کیسے ہیں؟ کنکھیوں سے اشارہ کیا آپ کی امی ہیں۔
کہ इनकी फिक्र मत करो, ये कोई बात बाहर नहीं करेगी। बोलो कैसे हो हुजूर, कैसे हैं? हुजूर अच्छे हैं, दार अरकम में हैं। कुफार ने अपना ईज़ा बढ़ा दिया है, हुजूर ने अपना घोर छोड़कर दार अरकम में पना ली है। चलने की ताकत नहीं थी, इतनी मार पड़ी थी कि चलने की ताकत नहीं थी। सिद्दीक अकबर में उम्मे जमील और अम्मा उनकी वालदा का सहारा लेकर चले, दार अरकम पहुंचे। अभी करीब ही थे कि हुजूर उठकर खड़े हो गए। साहबा ने कहा हुजूर क्या हुआ? कहा यार की खुशबू आती, यार की खुशबू आती। जब सिद्दीक अकबर आए, हुजूर खड़े हुए थे। सरकार ने पूछा अबू बकर कैसे हो? जवाब था हुजूर आप सलामत हैं, मेरा सब कुछ सलामत है। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला, ये हुजूर से मोहब्बत थी। सिद्दीक अकबर ये हैं, रातों को हुजूर की चौखट पे पड़े रहते थे जाकर, घर में भी दिल नहीं लगता था, हुजूर की चौखट पे पड़े रहते थे जाकर। जब सुबह होती सरकार देखते कि अबू बकर मेरी चौखट पे है, पूछते अबू बकर कौन सी जरूरत तुम्हें लाई है? अर्ज करते आका दिल जब आपके बगैर कहीं नहीं लगता, बीवी बच्चों में भी दिल नहीं लगता आका, तो मैं सोचता हूँ आप ना सही आपकी चौखट ही को देख के गुजारा कर लेंगे। यार ना सही, यार का संगे दर काफी है, यार का संगे दर काफी। तो हुजूर बस तमन्ना यह है कि जब सुबह हो सबसे पहले अबू बकर किसी की जियारत करें, आपकी जियारत करें, और आप गुलामों में सबसे पहले किसी को देखें तो अपने अबू बकर को देखें। यही तमन्ना मुझे यहाँ